بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سرکار رسالت مآب ماتم داران سرکار سبت حسن سبت اکبر شہزادہ سبز قبا حسن مجتبی آپ تمام حضرات حسب سابق آج 28 صفر کے اس اہم ترین اجتماع میں پاکستان کے گوشے گوشے سے ماشاءاللہ حاضر ہو کر اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں. یہ تاحت نظر مومنین و مومنات کا موجیں مارتا ہوا سمندر، یہ تاحت نظر ماتم داران خانوادہ زہرا اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سجا ہوا دربار بغیر کسی وارث کے نہیں ہے، اس دربار کا کوئی وارث موجود ہے. لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں. بڑی توجہ، لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں، لاوارث تخت و تاج پلٹ جاتے ہیں، لاوارث حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، لاوارث سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور لاوارث کہتے کسے ہیں؟ لاوارث اس بد نسل کو کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو لاوارث کہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو جملے پر؟ توجہ نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، بہت باتیں کر رہے ہیں مجھے آپ سے پوری طاقت سے. مولا سلامت رکھے. لاوارث اس جملے کے پورے پس منظر میں آپ جائیں، پورا تاریخ کا پس منظر ہے اس ایک جملے میں. لاوارث اسے کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو، پھر سمجھیں یہ مومنات کے لیے بھی جملہ ہے. لاوارث اسے کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو لاوارث کہہ کر اپنے دربار سے محروم پلٹا دے.
وہ خود لاوارث ہوتا ہے، اور اس کے لاوارث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا دربار بھی الٹ گیا، اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کے لگائے ہوئے پودوں کی جڑیں بھی اکھڑ گئی، وہ خود بھی زمین کا ایندھن بن گیا۔ لیکن جس فاطمہ کو لاوارث کہا گیا تھا، اس کے وارثوں کا دربار کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ نعرہ حیدری، علی مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولا، علی نعرہ حیدری۔ مالا سلامت رکھے، اتنی بلند سلامت دے دے محمد آل محمد پر۔ الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ قیامت بہت جو خدا کے فضل سے یہ ساری کائنات میں صرف ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ خدا کے فضل سے جیو، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ توجہ ہے نا، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں، خدا چشم بد سے آپ کو محفوظ رکھے، ہم سب وارث والے ہیں، لاوارث نہیں ہے۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم، لاوارث نہیں ہے۔ ہمارا وارث کوئی مفتی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حاجی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی قاضی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی قاضی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی سلطان نہیں ہے، ہمارا وارث ابو سفیان نہیں ہے، ہمارا وارث مروان نہیں ہے، ہمارا وارث معاویہ نہیں ہے، ہمارا وارث یزید نہیں ہے، ہمارا وارث مروان بن الحکم نہیں ہے، ہمارا وارث بشام بن مروان نہیں ہے، ہمارا وارث منصور توانقی نہیں ہے، ہمارا وارث ہارون عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث مامون عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث مہدی عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث ہادی عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث متوکل نہیں ہے، ہمارا وارث امین عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ علی 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 ہمارا مولا کو سلامت رکھے، ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا۔ میں نے جملہ بے ربط نہیں کہا ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، ہمارا وارث آج بھی علی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ پہلا علی تھا، یہ آخری علی ہے۔ اور اگر دونوں علی میں مماثلت دیکھنا چاہتے ہو تو آسمانوں پہ جا کے نعرہ لگانا ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، ہمارا وارث آج بھی علی ہے۔ کل کا وارث پہلا علی تھا، آج کا وارث آخری علی ہے۔ پہلا علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا، کعبے سے ظہور کیا تھا، آخری علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوگا، کعبے سے ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم انتقال کرتے ہیں، اور انتقال کر جائیں تو وارث چھوڑ جاتے ہیں۔ کل بھی محسن
وارث موجود ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وارث تھا تو وارث نے اپنی وراثت کا اور اپنے خون کی شرافت کا اعلان کیا نا کہ گولیوں کی جد پر محسن کو رکھنے والوں قیامت تک ترستے رہو گے، محسن مر نہیں سکے گا۔ توجہ ہے نا، محسن آج بیٹا اٹھ پہ داخل، اٹھ پہ داخل۔ محسن کا کوئی خوبصورت سا مجھے 4 مصرے سنا، اس کے بعد میں تقریر کروں گا۔ میرا بیٹا محسن نقوی کے قاتلوں پہ لعنت۔ سنو 4 مصرے۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں بیٹا۔ وہ مرتے ہیں، محسن کہہ گیا تھا وہ مرتے ہیں، علی مولا وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اور میرے بیٹے اخیر، یہ بھی محسن ہی نے کبھی کہا تھا جب کوئی حادثہ ہوا تھا ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، جس علی دشمن کو فضا اور ہواؤں میں نگل لیا تھا، اس وقت محسن نے مجھے 4 محرم کو ٹیلی فون کر کے کراچی میں بتایا تھا، عرفان بھائی پر جسا شعر آیا ہے کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا۔ نہ آپ میری ساری تقریر پہ داد نہ دیں، مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن محسن نقوی کی اس شعر پر میں اپنی پوری تقریر بھائی جعفر علی میر کو مولا سلامت رکھے، ان کے والد مجید کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے، درجات ان کے بھی بلند ہو گئے میر مدد علی کے، اور یہ نعرہ مجھے پہنچانا محسن نقوی تک ہے جو یہی موجود ہے، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے شیرانہ نعرہ آئے گا یہ، میرے جان ایسے یہ آخری آدمی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر اتنی بہت سوال میرے محمد والے محمد صاحب۔ جملہ ذہن میں رہے، سورہ کوثر میں عنوان گفتگو ہے، میں مسلسل 3 دن شب علوم تک یہاں گفتگو کر کے گیا ہوں اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ 28 صفر کی تاریخی مجلس میں پورے ملک کا مجمع، سندھ سے، سرحد سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، کراچی سے، ہر جگہ سے احسان محترم یہاں مومنین اور مومنات بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، جعفر کے، میرے، محسن کے، مسلم کا دوست عزیز احباب سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پوری طاقت اور توانائی سے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کو عنوان سمجھ لیں، بنیاد سمجھ لیں، ریفرنڈم سمجھ لیں، میری قوم کا مینیفیسٹو سمجھ لیں، میری قوم کا دستور سمجھ لیں، میری قوم کا قانون سمجھ لیں، میری قوم کا آئین سمجھ لیں، میری قوم کا طرز عمل سمجھ لیں، میری قوم کا مزاج سمجھ لیں، میری قوم کے خون کی شرافت ہم لاوارث نہیں ہے، ہمارا پہلا بھی وارث تھا، ہمارا آخری بھی وارث ہے، پہلا بھی علی تھا۔ جملے پہ غور کریں، پہلا بھی علی تھا، آخری بھی علی ہے، پہلا بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ بڑا عجیب جملہ ہے یہ، پہلا علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا،
اس لیے کہ جہاں پیدائش ہے وہاں آلائش ہے. سمجھے جملے کو؟ جہاں پیدائش ہے وہاں آلائش ہے. جہاں آلائش ہے وہاں گندگی ہے. جہاں گندگی ہے وہاں رجس ہے. جہاں رجس ہے وہاں عبادت نہیں ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے در محترم. جہاں رجس ہے, آپ نے غور کیا, جہاں نجاست ہے رجس ہے وہاں عبادت نہیں ہے. وہاں عبادت ہے ہی نہیں. ٹکرے مارتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی؟ قیام کرتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی؟ مکے مدینے کے چکر لگاتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی؟ ریگستانوں میں گر گڑا کے دعائیں مانتے رہو جب نجاست ہے تو عبادت کیسی؟ اب آپ مجھ سے سوال کریں نا کہ صاحب رزق کیسے ہے؟ غسل بھی کیا, پاک بھی ہوئے, وضو بھی کیا, قبلہ رخ بھی ہوئے, نیت بھی کی, سورہ حمد کی تلاوت بھی کی, قیام بھی کیا, قعود بھی کیا, سبحان ربی العظیم بھی کہا, سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا, قل هو اللہ بھی پڑھی, سب کچھ تو کیا. اس کے بعد بھی عبادت کیوں نہیں ہے بھائی؟ عبادت کے لیے نجاست کا دور ہونا ضروری ہے. جب تک نجاست دور نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی. عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جسم کی طہارت کا نام پاکیزگی نہیں ہے. نفس کی طہارت کا نام پاکیزگی ہے. اور یاد رکھیے کہ آب زمزم جسم کو پاک کر سکتا ہے, نفس کو پاک نہیں کر سکتا. آب زمزم سے بھی اگر کسی کافر اور مشرک کو آپ غسل دے کر لے آئیں گے وہ ناپاک رہے گا, وہ کافر رہے گا, وہ نجس رہے گا. تو میں قرآن سے پوچھوں پالنے والے پھر پاک کیسے ہوں گے؟ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آیت اعلان کرے گی سورہ مبارک عذاب میں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے مرکز طہارت اہل بیت کے اور فاطمہ کے دروازے کو بنایا ہے. بزم رسالت میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو, لیکن در بطول پر جو آ گیا وہ سلمان بنتا ہے. پیمانہ دیکھے نا سائن. مولا سلامت رکھے, میں آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر. مرکز طہارت ہے در فاطمہ, بزم رسالت مرکز طہارت نہیں ہے. میں اتنا بڑا جملہ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں تو کوئی ذمہ داری تو ہوگی نا میری. تو بھائی بڑا سلامت رکھے. میرے مولا کا ذاکر سکھت سے آیا ہے. توجہ ہے نا. ایک جملے پر آپ غور فرمائے, میرا بیٹا ہے, محسن کا بھی بیٹا تھا. اس جملے پر ایک توجہ فرمائے آپ اس جملے پر اجازت محترم کہ اگر اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت در بطول پر ہے, بزم رسول میں نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ بزم, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو. اگر بزم رسول میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہے تو یہ سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ توجہ جملے پر. اچھا, میں اس تاریخی مجمع میں چیلنج کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اور اہلیان لاہور کی جتنی محبتیں آپ مجھ سے کرتے ہیں ساری محبتوں کا تحفہ آپ کو لوٹا رہا ہوں اس اہم مجلس میں اپنے موضوع پر آنے کے لیے. میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ سارے قرآن پڑھنے والوں کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہے تو سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص طاہر ہے, طیب ہے, تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. میرے حبیب, یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں, توجہ
توجہ کرنا دوستوں ذرا سا آیت کے ترجمے پر، بڑے سکون سے آیت کا ترجمہ کروں گا تاکہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، میرے حبیب یہ جو لوگ تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں تیری بزم میں، میرے حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، خبردار رہنا وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو دھوکے باز ہیں جو آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن ہے بھائی، قرآن، بڑی توجہ۔ اب ذرا سا اس جملے پر آپ توجہ اس تمہید پر تاکہ میں سورہ کوثر کی اختتامی وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بارگاہ حسن میں بھی آتا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی آتا ہوں۔ توجہ ہے نا جان محترم، اس لیے کہ یہ شرف ہم ہی کو حاصل ہے، ہم ہی کو حاصل ہے۔ آج کائنات پاکستان میں سب سے بڑا دن ہے کہ کائنات کے رسول کی وفات کا دن بھی ہے، صدیق اکبر کی شہادت کا دن بھی ہے۔ فیصلے آج ہی کر لو، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ ارے میں تو بہت بڑا ابھی آپ کے جملے کو میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر سے وضاحت کرتا ہوں۔ فیصلے آج کرو نا، یہ موسی دروازے کے تاریخی اجتماع کو دیکھ کر مولانا شیعہ کے لاکھوں کی تعداد میں مومنین اور مومنات آئے ہیں، کس کے لیے؟ رسول کے لیے، حسن کے لیے۔ تو آج تو رسول کی وفات کا دن ہے، تو آج تو سب سے بڑا دن ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے لیے۔ کرسی اقتدار کے لیے احتجاج بناتے ہو، کرسی اقتدار کے لیے دھرنا دے کر بیٹھتے ہو، ہم دھرنا دے کر نہیں بیٹھے، ہم سفید ماتم بچھا کر بیٹھے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، توجہ کریں جملے پر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایک لفظ پر میں اہم ترین کچھ گزارشات انشاءاللہ مولا نے اگر چاہا اور مدد فرمائی اور آپ نے توجہ کی، کچھ خوبصورت باتیں آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا۔ جان محترم، آج کس کا دن ہے؟ وفات رسول کا۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ رسول کا آنا زیادہ وجہ مسرت تھا یا اس نعمت کا ہم سے چھن جانا زیادہ وجہ غم ہے؟ دیکھیں میں روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ سوال ہے صرف علمی سوال۔ کائنات کا رسول ہم سے رخصت ہوا ہے تو آج تو عالم اسلام کو سوگ منانا چاہیے تھا نا۔ اپنے چار گرتے پڑتے بے وضو مر جائیں، پتہ نہیں غور کر رہے ہو یا نہیں۔ پوری تاریخ الٹ دوں گا اسی جملے میں اگر غور فرمایا آپ نے۔ 1400 برس کی تاریخ کو آج 28 صفر کی 1417 ہجری کی تاریخ پر لا کر اگر منطبق نہ کیا تو اس ممبر سے بھیک ہی نہیں مانگی۔ اپنے گرتے پڑتے سیاسی جلسوں میں دو چار مر جائیں تو ان کے لیے یوم احتجاج بھی مناتے ہو، یوم سوگ بھی مناتے ہو، قاضی جی دبلے بھی ہوتے ہیں۔ آج تو کائنات کا رسول گیا ہے، چلو حسن کی بات نہ مانو، حسن کی شہادت نہ مناؤ، اس لیے کہ حسن کی شہادت تم منا نہیں سکتے، اس لیے کہ حسن کا قاتل معاویہ ہے اور ظاہر ہے کہ تم نسل معاویہ ہو۔ میں نے کہا تھا نا دوسرا شعر سناؤں گا 28 اب جو سمجھ جائے یہ دوسرا شعر وہ پھر گنجائے جو سال بھر تک گونجتے رہے یہ نعرے، علی کی بادشاہی ہے۔
کی آیت سے، نہیں ہے کسی کی بادشاہی کائنات میں، علی کی بادشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سلواتی بھیج دینا محمد آل محمد۔ جو ہے علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، خدا کی قسم علی کی بادشاہی ہے، قرآن کی قسم علی کی بادشاہی ہے، مصطفیٰ کی قسم علی کی بادشاہی ہے، آسمان اور زمین کے تقدس کی قسم علی کی بادشاہی ہے، اللہ ملک القدوس المبین کی قسم علی کی بادشاہی ہے، وحدہ اللہ شریف کی قسم علی کی بادشاہی ہے، توریت و زبور و انجیل کی قسم علی کی بادشاہی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی قسم علی کی بادشاہی ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، دیکھنا چاہتے ہو ایک جھلک علی کی بادشاہی، بادشاہی کی ایک جھلک بتا تو ہم بھی نہیں سکتے کائنات میں کہ کہاں تک ہے علی کی بادشاہی، لیکن ایک جھلک بتا دیتا ہوں۔ اب آپ پر سوچتا ہوں اس کے بعد کہ آپ اگلے برس کے اس وقت تک اس جملے کو یاد رکھیں گے، علی کی بادشاہی کیسے ہے؟ جان محترم قرآن سے ثابت ہے علی کی بادشاہی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ بچوں نے سوال کیا کہ صاحب ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تم شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میری جان انہیں کیا پتا کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی آیت تو نازل ہو۔ جو ہے نا دیکھو تاریخی نعرہ، ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم از کم آیت نازل ہوتی ہے قرآن کی، ایسی بے خبر زکوٰۃ نہیں دیتے کہ رات کو سوئے صبح کو کٹ گئی۔ توجہ 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 توجہ، نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے نہ نیت، ایسی بے خبر زکوٰۃ ہم نہیں دیتے کہ رات کو سوئے صبح کٹ گئی، نہ نیت نہ ارادہ۔ توجہ ہے، اور ایک جملہ کہہ دوں دوستو، زکوٰۃ نہیں، بہت توجہ بہت توجہ، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن حکومت کو نہ دینا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کسی بھی ظالم کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جب تک عادل حکومت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یہ کوئی ہمارا پاکستان بننے کے بعد کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے تو وفات رسول کے فوراً بعد خدا کے جملہ سنو گے، خدا کے لیے اس جملے پہ غور کر لو، ہم نے تو وفات پیغمبر کے فوراً بعد زکوٰۃ بند کر دی تھی، حکومت کو نہیں دی تھی، نہیں دی تھی زکوٰۃ، نہیں دیں گے تمہیں زکوٰۃ۔ جنہیں منکرین زکوٰۃ کہہ کر قتل کیا، 750 صحابہ کرام کو قتل کیا ہے 2.5 روپے کے عوض، احترام صحابہ کا دل ہم سے منظور کرواتے ہو، 750 صحابہ کو قتل تم کرتے ہو۔ توجہ 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 توجہ، یا علی جملے میں فرمائے نا، کون سی پورے عالم سے لے کر بناس تک قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ واجب القتل ہے؟ بہت بڑا سوال کیا سر، بہت بڑا سوال کیا ہے میں، and I know the meaning and background of this question. کیا اس کا پس منظر ہے؟ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بتاؤ
جس میں زکات نہ دینے والا واجب القتل ہے. اور جب کوئی آیت موجود نہیں ہے تو یہ 750 صحابہ کرام کو جو قتل کیا، یہ اس کا خون کس کی گردن پر ہے؟ توجہ ہے نا؟ بے شرمو، تمہیں بھی حق ہے احترام صحابہ کے لشکر بنانے کا. تمہیں بھی حق ہے کہ تم سپاہ اور لشکر بناؤ. تم تو خود قاتل ہو صحابہ کرام کے. الحمدللہ پوری شیعہ تاریخ ہماری گواہ ہے، ہم نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا، کسی صحابی کو قتل نہیں کیا، کسی صحابی کو ہم نے قتل، بہت توجہ، ہم نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا. ہم نے تو صحابی کو اپنے سر کا تاج بنا کر سلمان کہا، ابو ذر کہا، کمبر کہا، میثم کہا، مقداد کہا، حذیفہ یا نعرہ حیدری. مدد کہنے والوں کو آپ اس معیار پر ہیں تو مجھے پھر یہ جملہ عزیزان محترم، آج کی تاریخ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اللہ ولی، رسول ولی، اور جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. میں نام نہیں لیتا، بہرحال وہ ولی ہے، اللہ کی طرح ولی ہے وہ. جیو جیو سمجھ سبحان اللہ. نعرہ بھی ایسا ہی آنا چاہیے. ارے مولا، 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 نعرہ حیدری. اتنی بڑی صلوات ولی اللہ پر. اللہ کی طرح ولی ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. میں نام نہیں لیتا، تم بتا دو. چلو وہ نہیں ہے اگر جسے میں مان رہا ہوں، تو پھر وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکات بھی دی، اس کی نماز بھی قائم رہی، اس پر آیت بھی آئی، اسے ولایت بھی ملی. اگر وہ نہیں ہے جو میرا ہے تو جو تیرا ہے وہ بتا دے. یا ان جملوں کو سمجھے خدا کے لیے، یہ خوبصورت جملے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرے. پھر وہ کون ہے؟ اگر وہ میرا نہیں ہے تو پھر جو تیرا ہے اس کا نام بتا. میں تو اجازت دے رہا ہوں، مگر بتا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں زکات بھی دے، نماز بھی قائم رہے، آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے. توجہ. اور مجھے نہیں پتا، جیو سلامت رہو، جملے پر غور کر لینا. علی کی بادشاہی سمجھا رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، نہ میں نے نام لیا ہے. تمہارے فلسفے کا امام محی الدین غزالی، پورا حوالہ دے رہا ہوں، جملے پہ غور کرنا. ذرا سا یہ علمی مرحلہ ہے، تھوڑا سا آپ کو بیدار ہونا پڑے گا نتیجے کے لیے، چونکہ ثابت کریں گے قرآن سے علی کی بادشاہی کی حدود. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو سائے در مسجد پر آیا تھا سوال کرنے، he was not a professional beggar. یہ کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا. سچی بات کہہ دی، علی والے پیشہ ور ہوتے ہی نہیں ہیں. جو ہے نا، ہائے ہائے
علی والے پیشاور فقیر نہیں ہوتے. آج اس دروازے پر، کل اس دروازے پر، پرسوں اس دروازے پر. علی والے کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہے، صبح محشر میں بھی اسی دروازے پر نظر آئیں گے. تو امام غزالی کہتے ہیں یہ کوئی پیشاور فقیر نہیں تھا، یہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا. جملہ سنے، پورا حوالہ میرے ذمے، پورا ریفرنس امام غزالی کا ہمارے ذمے. یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں، پوری توجہ میں آپ کی چاہوں گا 5-7 منٹ تک. یہ تھوڑی سی بحث ہے، نتیجہ اس کا پھر انشاءاللہ نجف تک جا کر آپ کی زبان سے نکلا ہوا نعرہ اگر نجف کی دہلیز کو چوم کر نہ جائے تو پھر محسن نقوی کی نظر یہ جملہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. میں اپنے شہید بھائی کی نظر کروں گا یہ جملہ بھائی جعفر امین کی اور ان کے بھائیوں کی اجازت سے، لیکن پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. اگر امام غزالی کہتے ہیں کہ سائل فرشتہ تھا، آ کر آواز دی، باتیں آپ کا سنا ہوا ہے. علی نے اشارہ کیا، انگوٹھی نکال کر لے گیا. بات بھی اب سمجھ میں آئی، فرشتہ ہی ہوگا، ورنہ علی تو باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. اگر عام فقیر ہوتا تو در مسجد پر تھا، علی صف اول میں تھے، پیچھے بڑے بڑے قداور نمازی کھڑے تھے. حالت رکوع میں اس نے سب سے آگے کھڑے ہوئے علی کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کیسے لیا؟ مسجدوں کی اتنی صفیں کراس کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے حالت رکوع میں انگلی کے اشارے کو دیکھا کیسے؟ یقیناً فرشتہ ہی ہوگا. ہاں توجہ. اب میں یہاں پھر روک کر یہ بات میں کہتا ہوں، یہاں تک تو امام غزالی نے کہا، میرے زمانے میں امام غزالی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہاں تک تو کہہ دیا، آخر اللہ سے اپنے یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ فرشتے کو ضرورت کیا پڑی تھی نماز کے بعد آ جاتا؟ اول تو ایسی انگوٹھی کی ضرورت کیا تھی کہ حالت رکوع میں لے جانا چاہتا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا اللہ کی جانب سے کہ میں نے اپنے فرشتے کو علی کے دروازے پر، اپنے گھر پر توجہ، اپنے گھر پر یعنی مسجد میں اپنے فرشتے کو انگوٹھی لینے کے لیے سائل بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہر دور کے مفتیوں اور قاضیوں کے فتووں کو راوی اور چناب کے پانی میں غرق کرنے کے لیے یعنی حیدر تیار رہے اور قیامت تک یہ قرآنی شریعت بنے کہ گھر بھی میرا، فرشتہ بھی میرا، نماز بھی میری، قیام بھی میرا، قعود بھی میرا، ملک بھی میرا، سوال بھی مجھ سے ہوگا، میرے گھر پہ ہوگا، مگر پورا علی کے ہاتھوں سے ہوگا. نہیں میری جان بنا دیتے ہیں، جی میری جان بنا دیتے ہیں سربار. اسی کے حاکم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، ان سے سخاوت کے چلن. ارے ٹھیک کہتے ہی سلیمان بنا لے. علی کی بادشاہی ہے. سلامت رہو، مولا سلامت رکھے. بے شک غازی کی مدد جسے لینا. مولا مولا کس نور پر مجلس ہے؟ اب اس نور پر ہے تو مجھے یہ جملہ نور کی منزل پر جامع کوثر کی طرح آپ کے دلوں میں اڈیلنے کو جی چاہتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے. آپ کے ان تاریخی اجتماعات کو عزیزان محترم اس جملے پر ذرا سی
توجہ فرما لیں، بزرگوں سے دعائیں لوں گا، نوجوانوں سے جذبے لے رہا ہوں، مولا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کی ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو انگوٹھی لینے آیا تھا، اسے جو علی نے انگوٹھی دی ہے، یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ انگوٹھی وہ تھی جو سلیمان نبی کی انگلی میں تھی، اور اس انگوٹھی سے سلیمان اپنا سارا نظام حکومت چلاتے تھے۔ اب علی کی بادشاہی کو سمجھتے رہنا ذرا، سوچنا خدا کے لیے سوچنا، میں کوئی خداوت نہیں ڈالا اس میں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے طاقت پر سلیمان نے ہوا کو بھی مسخر کیا تھا، جنوں کو بھی مسخر کیا تھا، چرند و پرند کو بھی مسخر کیا تھا، بساط فضا پر تخت بھی لگاتے تھے، ساری کائنات ان کے تصرف میں بھی تھی اس انگوٹھی کی بنا پر۔ اور جب جناب سلیمان کا انتقال ہوا ہے تو جبریل امین سلیمان کے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی نکال کر لے گئے تھے۔ جملہ سننا، عجیب انکشاف ہو رہا ہے، تعین جس کے ذہن میں علی کی بادشاہی کا آج آ جائے، میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی یہ برپا کی ہوئی پوری مجلس اور آپ کا یہ آنا قبول ہوگا مولا کی بارگاہ میں۔ جملے پر آپ غور فرما لیں، یہ پوری توجہ، سلیمان نبی جس انگوٹھی سے پورا نظام حکومت چلاتے تھے، جب جناب سلیمان نبی کا انتقال ہوا، ان کی روح قبض کی گئی تو وہ اپنے محل کا معائنہ فرما رہے تھے، عصا تھی ہاتھ میں، اور یہ کہہ کر گئے تھے، خبردار nobody is allowed to enter behind us۔ بادشاہ تھے نا، سلطان تھے نا، خبردار ہم اکیلے اپنے محل کا معائنہ کریں گے، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے۔ اب جب نبی یہ کہہ دے نا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، کا اتنی مہلت دو گے کہ میں محل کا معائنہ تو کر لوں، اتنی شوق سے میں نے بنوایا ہے، کہ نہیں، کہ اچھا اتنا ٹائم دے دو کہ یہ میں اپنی عصا اٹھا کر رکھ دوں، کہ نہیں، کہا کہ اتنا بڑا نظام حکومت اچانک میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا؟ جن چرن پرن ویس تیور مرگ یہ سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا نظام کہا امرا چکا، آپ اسی طرح عصا کے سہارے پیٹ لگا کر کھڑے رہیں، ہم روح قبض کر لیں گے، اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نبی مر گیا یا نہیں، آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا جانشین پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے۔ آپ اسی طرح سے کھڑے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے، کہا کہ پھر میری موت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ آہستہ آہستہ اللہ دیمک کو حکم دے گا کہ دیمک آپ کی عصا کو لگے گی، عصا آہستہ آہستہ چاٹتی جائے گی، لیکن دیمک صرف عصا تک پہنچے گی جس میں نبی کو نہیں ٹچ کر سکتی۔ جب وہ عصا ٹوٹ کے گرے گی، آپ نیچے گریں گے، آپ کی موت کا اعلان ہوگا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ یعنی قرآن نے تصدیق کر دی اور علماء نے تفسیر نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قرآن مجید کی روح سے معصوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصوم مرنے کے بعد بھی اپنا نظام حکومت کھڑے کھڑے عصا کے سہارے چلاتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد معصوم کے جسم کو دیمک نہیں لگتی بلکہ عصا تک اثر پہنچتا ہے۔ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، سلیمان جیسے نبی کا جسم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا تو پھر محمد مصطفیٰ کا جسم، ہائے 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 یا علی یا علی یا کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں، لیکن علی کی بادشاہی کو ایک جملے میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو، یہ کہ جب یہ ہوا یہ واقعات پھر کسی وقت پیش کروں گا۔ جناب سلیمان کے ہاتھ سے جبریل وہ انگوٹھی اتار کر لے گئے اور امانتاً اپنے پاس اس لیے رکھی کہ روح الامین تھے، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں۔ جب سرکار رسالت پاک مبعوث و رسالت ہوئے ہیں
مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر. جب سرکار مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں تو جبریل امین سلیمان کی یہ انگوٹھی اللہ کی طرف سے محمد کو تحفے میں دے گئے اور محمد نے اپنی طرف سے یہ انگوٹھی علی کو تحفے میں دے دی. علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا ابھی بھی میں اگر علی کی بادشاہی نہیں سمجھا سکا تو پھر مجھے حق نہیں ہے علی کے فضائل پڑھنے کا. آپ آسمانوں پہ جا کر علی کی بادشاہی کا اقرار کریں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں مجھے اگلا جملہ کہنے دیں. سلیمان کے ہاتھ سے جبریل نے لی, جبریل نے امانت میں رکھی. امام غزالی کہہ رہے ہیں جبریل نے لا کر محمد رسول اللہ کو تحفے میں دی. محمد رسول اللہ نے یہ انگشتر سلیمانی جو یاقوت سرخ کی تھی یہ علی کو تحفے میں دی. علی کو تحفے میں دی کون سی انگوٹھی؟ جو ملک سلیمان کی مالک تھی. سارا نظام سلطنت سلیمانی جس انگوٹھی پر چلتا تھا علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دی ہے. زکات میں. نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے. ٹھہرو 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 ٹھہرو. آئے گا تاریخی نعرہ. میں تو کہہ رہا تھا نا موجودہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہے اس علی کے منبر کے صدقہ کا. علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے, خیرات میں نہیں. خدا کے لیے سمجھو علی نے یہ انگوٹھی دوستو علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے. قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. زکات علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا یہ انگوٹھی علی نے زکات میں دی ہے, خیرات میں نہیں. خیرات میں سارا مال دے دیا جاتا ہے, زکات میں 2.5% دیا جاتا ہے. توجہ کرو توجہ کرو. یعنی یہ سلیمان کی ساری سلطنت علی کی بادشاہی کی زکات ہے. علی 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 علی. اب آسمانوں پر جا کر دونوں ہاتھ پلٹ کر کے جس کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں اور لو میں اس راز سے بھی پردہ اٹھائے دے رہا ہوں. نہیں بہت خوبصورت نعرہ پیچھے سے آیا ہے, سب مل کر جواب دے. بھائی لگائے گا شیر صاحب حیدری نعرہ جو لگتا ہے شیرانہ نعرہ انشاءاللہ پورے دونوں ہاتھ بلند کر کے موچی دروازے کی تاریخ کا آج کا تاریخی سب سے بڑا نعرہ پورے کلیجے کی طاقت سب کرو. منافقین لرز پڑے, سنبھل نہ پائے, گر پڑے. کہ یہ کس کی ماں کا لال ہے جو کہہ رہا ہے علی 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 اور فیصلے لو میری جان دریا میرے سلامت بھیجے بابا نے بڑا. اور میں نے بہت توجہ 14
सुल्तान और गुलबर्ग और मोची नवाबे की इन सारी मजलिसों में जो 25-30 मजलिसें मैंने पढ़ी हैं, मैंने ये अली मौला के नारे को मैंने वादा किया था कि मैं ये बताऊंगा ये अली मौला जो हम कह रहे हैं ये आखिर है क्या। दोस्तों पूरी तवज्जो, इमाम शाफई कहते हैं कि ये अली मौला ये इंसानों का नारा नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आज पर्दा उठा रहा हूँ, इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करे। तवज्जो दोस्तों, बीबी बैठ जा, इधर बताओ, बहुत तवज्जो, बीबी बैठ जाओ इधर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तवज्जो है, हमने नहीं खल्क़ किया। आपको तोहफा दे रहा हूं, मैंने वादा किया था। इसका पस मंजर बता के 2 जुमलों में नतीजा देता हूं। जिन्हों इसको इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करे। पैगंबर इस्लाम वाकई आपका सुना हुआ, इमाम शाफई ने एक जुमला कहा है, ये इस जुमले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक मकाम पर पैगंबर इस्लाम ठहरे, रुके, कयाम किया, सहरा में खेमा जन हुए, सहाबा इकराम को भेजा। बीरुल अरम का वो मकाम था, सहाबा इकराम गए, कुएं पर पानी लेने गए, आग के शोले देखे, मखलूक नजर नहीं आई। पैगंबर की खेमे में वापस आ गए। सरकार आपके शोले निकल रहे हैं, हमारा डोल वापस फेंक दिया गया है। फतबस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुस्कुराए पैगंबर इस्लाम। फनज़र अला वजह अली इब्न अबी तालिब, नारा हैदरी। अभी मैंने बिल्कुल इसलिए आहिस्ता रखा है कि मैं इस चेहरे से नकाब उठा रहा हूं। फिर उसके बाद जो अली मौला का विर्द करेंगे ना, चूंकि समझ जाएंगे कि आखिर इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड। आज पहली मर्तबा अपनी 26 साल की जिंदगी में खतीबाना पहली मर्तबा आज मैं अपने यहाँ की इस जाती खुसूसी हमारी अपनी मजलिस होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मौला सलामत रखे मेरे भाई को, जाफर अमीर को, इनके भाइयों को, इनके बच्चों को, इनकी बेटी को, मौला सलामत रखे मेरी बेटी को और बेटे को और इनके आइज़ा और अहबाब को, भतीजों को, भांजों को, दोस्तों को, अहबाब को जो दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं। एक की तवज्जो मैं सतर्क चाहता हूँ। अजीजों, इमाम शाफई कहते हैं अफतबस्सम, मुस्कुराए पैगंबर इस्लाम, देखा अली की तरफ, गए अली कुएं में पानी लेने के लिए, डाला डोल, वाकया सुना हुआ है ना, डोल डाला, जिन्होंने वापस फेंक दिया, अली ने फिर डोल डाला, फिर वापस फेंक दिया। तीसरी मर्तबा अली ने कहा ख्याल रखना कोई और नहीं आया, अबू तालिब का बेटा अली पानी लेने आया है, और अगर डोल वापस आया तो डोल के सतह आपसे बुलंद होने से पहले अली तुमसे खुदा कर मुलाकात कर लेगा। मैं खुद रोक रहा हूं आपके जज्बात के समंदर को, थोड़ी देर के लिए कोई नारा नहीं, उसके बाद सरिया बने नहीं। तीसरी मर्तबा सतह आपसे, इमाम शाफई का जुमला कह रहा हूं, एक रेफरेंस का मैं जिम्मेदार हूं, जब इतने बड़े वजह में बात कर रहा हूं, पूरी तवज्जो, डोल डाला, सतह आपसे शरारती जीनों ने यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाज, जब फौज इस्लाम में दाखिल हुए थे लोग, तो उसमें वो भी तो दाखिल हो गए थे कि जो युवस्विज़ु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति। अब जरा जुमले पर आप तवज्जो फरमाते जाए। जान मौसम ये दुआ है कि मैंने किसी तस्वीर में पढ़ी है, इधर सतह आपसे शैतानी जिन्होंने डोल को बुलंद किया, उधर अबू तालिब का शरीफ खून इताअत रसूल की दस्तार सर पे रख के गुलकार म्यान से भेज कर कुएं के अंदर कूदा। अब तलवार चल रही है, चीखों की आवाजें आ रही हैं, सहाबा इकराम परेशान है, कुछ दौड़े खिदमत पैगंबर में जाकर कहते या रसूल अल्लाह, अली तो कुएं में कूद गए, तलवार भी नजर आ रही है, अली भी नजर आ रहा है, अली का चेहरा भी नजर आ रहा है, लेकिन किस पर तलवार चल रही है वो शक्लें नजर नहीं आ रही, वो शक्लें नजर नहीं आ रही। इमाम शाफई कहते हैं सिर्फ 2 सहाबियों ने मकाम शाह नहीं छोड़ा, यही लफ्ज़ है, कुएं का मकाम सिर्फ 2 सहाबियों ने नहीं छोड़ा, बाकी सब अली को अकेला छोड़कर नबी के खेमे में खैरियत से वापस आ गए। वो 2 सहाबी, एक सलमान था, एक अबू ज़र था, जो इत्मीनान से अपने मौला की जंग देख रहा था। अली ने 10,000 जिनों को कत्ल किया। अभी तक तो चीखों की आवाज थी कि अबू ज़र ग़फ़ारी
مہینے میں، یعنی میں اعلان کر رہا ہوں 28 صفر 1417 ہجری کے اس تاریخی سبھا میں، لاکھوں کے مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات عذرو قرآن جنوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ 5 مقامات پر قرآن میں موجود ہے، تو ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ جن کوئی خیالی مخلوق نہیں ہے، جن میں نے پورا عشرہ محرم کا اس عنوان پر کراچی میں پڑھا ہے، عزیزان محترم کسی وقت میں تفصیل کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیں، یہ طے ہے کہ کائنات میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں جن موجود نہ ہو، تو جس طرح انسانوں پر اللہ اور محمد کی شریعت واجب ہے، اسی طرح جنوں پر بھی شریعت واجب ہے، جیسے ہمیں مسئلے پوچھنے پڑتے ہیں ایسے مسئلے جنوں کو بھی پوچھنے پڑتے ہیں، تو قاضی صاحب چاند نظر آیا یا نہیں یہ تو آپ ہمیں بتا دیں گے، اگر کوئی جن آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ کل روزہ رکھوں یا عید مناؤں، سارا دھرنا بھی بھول جاؤ گے، مرنا بھی، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، اور اس اعلان کو یہاں سے لے کر جانا اپنے اپنے گھروں کو مولا کے سائے میں، غازی عباس کے پرچم کے سائے میں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے سال بھر دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ یہ جملہ سن کے جاؤ کہ زیادہ کو مسلمانوں میں 72-73 فرقے ہیں، لیکن جنوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے، یا تو جن کافر ہیں یا جن شیعہ ہیں۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، یا تو جن کافر ہیں جو شیاطین ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، یا تو وہ جن ہیں یا وہ جن ہیں جو پورا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی لیے کائنات میں امام الانس والجنہ صرف علی کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اب جو تم کہو گے خدا کی قسم علی کی قسم تمہاری آواز سے جنوں کی آواز مل جائے گی، نجف تک پہنچاؤ، علی مولا 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 نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے۔ اس عروج پر آ گئے ہو تو علی کی بادشاہی کا ایک جملہ، علی کی بادشاہی کا وارث حسن۔ سورہ کوثر کی عملی تفسیر حسن، رسول کو اختر کے تانوں سے بچانے والا حسن، جو ہجرت کے 30ویں سال 15 رمضان کو قرآن کی طرح رحل آغوش فاطمہ میں نازل ہوا۔ ارے سلامات دینا، اس سے بڑا ہمیں کہا نا، میں پوری مجلس نظر کر رہا ہوں، میر بدر علی اور محسن نقوی شہید دونوں دوست، ایک میرا بزرگ ہے ایک میرا شہید بھائی ہے، دونوں کی نظر کر رہا ہوں، تو پھر محسن کے ایک قطعے کا ایک لفظ بدل کر، چونکہ یہ مجھے اختیار محسن کی زندگی میں بھی تھا، میں اس کے بہت سے مصروں کے لفظ بدل دیا کرتا تھا، لیکن قیامت کا خطا ہے اگر سن سکو، آج تک شاید میں نے بھی اس مجلس میں نہیں سنایا ہوگا اور محسن نے بھی نہیں سنایا ہوگا، لیکن جملہ سنو، اگر چوتھے مصرے پر جو رزق لینے آیا ہے دسترخوان حسن سے، جو صحت لینے آیا ہے دسترخوان حسن سے، جو اولاد لینے آئی ہے مائیں بہنیں
دسترخوان حسن سے جو اپنے بچوں کو جیلوں سے چھڑانے آئی ہیں، مائیں بہنیں دسترخوان حسن سے جو قیدیوں کی رہائی کے لیے آئی ہیں، دسترخوان حسن سے جو وسعت رزق لینے آئی ہیں، دسترخوان شہنشاہ کون و مکہ سے جو مالک کون و مکہ کے لال علی کی بادشاہی کے وارث حسن کے دربار میں بیٹھے ہو، یہاں سے وہاں تک یہ چاروں مصرے سنو، جو لکھنا چاہو وہ لکھ لو کہ اس کے بعد اس مصرے کو پھر اس انداز میں کوئی نہیں پڑھے گا، حسن مولا بیٹے کھولنے جتنی آواز ہے۔ جنت الفقی کے دربار تک پہنچاؤں گا یہ مصرع، یہ محسن نقوی کا چوتھا مصرع ہے۔ سن میرا بیٹا عقیل، حسن، میرے لال، مولا تمہیں سلامت رکھے، تو اپنے باپ کا نام روشن کرے گا۔ کون کہتا ہے محسن مر گیا؟ محسن زندہ ہے۔ جملہ سنو، حسن مولا کراچی کے مقاصدے میں بھائی جعفر امیر بھی تھے، دوسرا امام بارگاہ عزیز آباد میں کل پاکستان میں مشاعرہ ہوا تھا، اس میں محسن کا یہ قصیدہ تھا۔ بڑے بڑے شعراء نے، جس میں قتیل شبائی اور حمایت علی شاعر جیسے تھے، اپنے قصیدے پھاڑ دیے تھے۔ راغب مراد آبادی نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد بس، میں گواہ ہوں، ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ دنیا کو پتا کیا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، دنیا کو نہیں پتا کہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، دنیا کو کیا پتا کہ روح تو جعفر علی میر کی نکل چکی ہے کیا؟ لو جسے رزق چاہیے، کوئی دعا نہیں کروں گا اس کے بعد، ساری دعائیں 4 مصروں میں ہیں۔ حسن مولا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری رات یہ لفظ کہتا رہوں اور کہیں کوئی رنگ ایسا آ جائے جیسے محسن کہتا تھا، اور اگر یہ رنگ نہیں آ رہا تو تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں؟ حسن مولا، تو مولا تمہیں سلامت رکھے، میری ماں بہنوں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہارے نونہالوں کو سلامت رکھے، تمہارے سہاگ سلامت رکھے، تمہیں رزق دے، جو بچیاں بیمار ہیں انہیں سہرا کے صدقے میں صحت و تندرستی دے۔ یہ مجلس بڑی معجزے کی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ حسن مولا چوتھے مصرے سن کر جنت البقیع تک آپ کو نعرہ پہنچانا ہے، اور یہ اس تقریر کا، اس مجلس کا آخری نعرہ ہوگا۔ ذرا سے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے، مجھے پتا ہے کہ آنسو نہیں روک سکتے، پڑھوں گا مسائل۔ حسن مولا جب اندازے بگڑ آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے۔ میرے مولا حسن، جب مجھے حادثوں نے گھیرا تو تیری بخشش، تیری رحمت، تیرے کرم کے سامان میری آنکھوں سے میرے دل میں آئے۔ حسن مولا حوادث سے جب اندازے بگڑ آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے، میرا بیٹا یہ شعر تمہیں بھی نہیں سنا ہوگا، سن عقیل، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے۔ محسن کے جتنے دوست بھائی جعفر علی میر کے گھر میں بیٹھے، مولا انہیں سب کو سلامت رکھے، سب کی نظر کر رہا ہوں، سب کی آوازیں ہیں، میں بھی آخر انسان ہوں، میرے بھی دل کا ٹکڑا گیا ہے، میں بھی اپنے جذبات قابو کر کے پڑھ رہا ہوں نا، تو تم بھی یہ چوتھا مصرع اپنے دوست کی نظر کر لو۔ تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے، تلاشے رزق، اور میری ماں بہنوں، تلاشے رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ نعرہ حیدری، اپنے کلیجوں میں علی کی ولایت کو ماں کے مقدس دودھ کی امانت سمجھ کر محسن نقوی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کر کے 28 صفر 1417 ہجری کا امام حسن کی بارگاہ میں ان کے بابا علی کی بادشاہ
بادشاہی کا تاریخی نعرہ جبریل کے پروں پر رکھ کر اس مولانا شیعہ سے پہنچاؤ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات بھیجو محمد عالم۔ تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے ہیں مولا، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ یہ حسن کا دسترخوان تھا، پتہ ہے حسن کا دسترخوان؟ سنو گے حسن کا دسترخوان؟ علی کو دفنانے کے بعد 21 رمضان کو علی جیسے بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب حسن اور حسین اور علی کے بیٹے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں چند نابینا فقیروں کو دیکھا۔ نابینا سائل اور شکاری بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حسن اور حسین آخر علی کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے نا، فقیروں کے پاس جا کر کہتے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کھانے کو اگر نہیں ہے تو ہم پیش کریں، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم پیش کریں۔ کہا افطار کے لیے تو موجود ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے ایک سخی ہمارے پاس عین افطار کے وقت آتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھ کر ہمیں روزہ افطار کراتا تھا۔ ہم روز لیے رہے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ آیا نہیں، اللہ کرے خیر سے۔ دیکھو حسن کی عظمت، وہ آیا نہیں، اللہ کرے خیر سے ہو۔ حسن مصطفیٰ میں مولا کہتا ہے تم غم نہ کرو، پہلے روزہ تو افطار کرو۔ کہا نہیں وہ آیا نہیں تو ہم نے افطار بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جتنے پیار سے ہمیں روزہ کھلواتا تھا اتنے پیار سے ہمیں فقیروں کو کوئی روزہ کھلوانے والا نہیں تھا، آیا نہیں ہے۔ حسن ایک مرتبہ بے قرار ہو کر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم تمہارے ساتھ افطار کرتے ہیں، ہم سے قسم لے لو ہم نے بھی 3 روز سے روزہ افطار نہیں کیا۔ کہا تم نے کوئی افطار نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس بھی وہ آیا کرتا تھا؟ ایک مرتبہ حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہتے بھیا حسن بتا کیوں نہیں دیتے؟ ارے وہ میرا بابا علی تھا، ہم اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ابن ملجم نے ضربت ماری، وہ 3 دن سے زخمی تھا، ہم اسے ابھی دفنا کرا رہے ہیں۔ کس انداز سے آج ماتم کی ابتدا ہوئی۔ عزاداروں، فقیروں نے جو حسن حسین کا نام سنا نا، ٹٹولتے ہوئے ہاتھوں سے حسن حسین کے پیر پکڑ کے کہتے ہیں وہ میں قربان، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس۔ عزاداروں، ایک جملہ اور سنو گے حسن کے لیے۔ حسن کتنا بڑا بادشاہ مولا ہے، جو چاہو آج مان لو، مگر رونا ایسے جیسے حسن پر رونے کا آج حق ہے، جیسے زینب چاہتی ہے میرے بھائی تو ایسے رو، رونا ایسے جو مانگو گے مل جائے گا۔ عزاداروں، حسن کے دسترخوان کا عالم یہ تھا، سنو گے جملہ، حسن کا دسترخوان 24 گھنٹے میں کبھی لپیٹا نہیں جاتا تھا، ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ انواع اقسام کے کھانے جو عربوں کو میسر بھی نہیں تھے وہ مولا حسن کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 سائل آئے، انہوں نے تھوڑا کھانا کھایا اور کچھ آنکھ بچا کر چپکے اپنی زنجیر میں حسن کے دسترخوان سے تھوڑا تھوڑا کھانا اٹھا کر چھپا کر اٹھنے لگے۔ حسن کہتے ہیں چھپاتے کیوں ہو، لے کر کیوں جا رہے ہو؟ جتنا چاہو کھا لو، پھر آ کر کھا لینا، کبھی کمی نہیں ہوگی، یہ دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا۔ سنو گے جملہ، وہ دونوں فقیر ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا حسن ہمیں معاف کر دینا، ہماری نیت چوری کی نہیں ہے۔ کوفے بہت جملہ سن لو، کوفے میں ایک بادشاہ رہتا ہے جو اتنا غریب ہے، جو جو کی سوکھی ہوئی روٹی پانی کے نمک کے پانی سے ڈبو کر کھاتا ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ کھانا لے کر جا رہے تھے، اس نے زندگی میں اتنا اچھا کھانا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حسن
طرح سے ماتم کر رہی ہو، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ دوستو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مجھے پہلے ایک جملے کا جواب دے دو، میں مسائل پڑھوں گا۔ آج سورہ کوثر کے تاجدار کا ماتم کرنے آئے ہو نا، آج رسول اللہ کا ماتم کرنے آئے ہو نا، آج رسالت مآب کا ماتم۔ مجھے بتاؤ میری ماں بہنوں، اتنی بڑی تعداد میں وہ دیکھو چاہت نظر، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہاری آرزویں پوری کرے۔ آج تم اتنی بڑی تعداد میں آئی ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے نا کہ ایک فاطمہ ہے، دو غم ہے۔ میرا نوجوان وہاں سے چھڑ پیٹ رہا ہے۔ ایک فاطمہ زہرا، آج ہی دو غم ہے۔ ایک فاطمہ کو بابا کا غم، کس کا پرسہ لوگی بیوی اپنے اس باپ کا کرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر فاطمہ پہ اتنے مسائل پڑے کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور کیا جملے سن رہے ہو عددارو؟ رسول اللہ کا پرسہ دو پہلے آج فاطمہ کو، پھر حسن کا پرسہ دیں گے۔ پہلے یہ جملہ سن لو، میں نہیں کہتا، میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں۔ اور میری ماں بہنوں، تم میں 40 برس کی ماں بھی ہوگی، 50 برس کی ماں بھی ہوگی، 60 برس کی ماں بھی ہوگی۔ ضعیفہ ماں، تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ جو مائیں نہیں ہیں، اللہ انہیں رباب کے سطرے میں اولاد عطا کرے۔ اتنی دعائیں دے کر جملہ کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ، فاطمہ زہرا کا جب نام لیتے ہو تو کس ضعیفہ کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ پتا ہے تمہیں 50 برس ہوئے نا، ضعیف ہوتے ہوتے یہ میری ماں سر پیٹ رہی ہے۔ 50 برس کے بعد ابھی بھی تیرے پورے بال میری ماں سفید نہیں ہے۔ یہ دیکھ فاطمہ زہرا کتنی جلدی ضعیف ہوئی۔ جناب زینب کہتی ہے، بی بی زینب کہتی ہے، جب میری ماں حق لینے دربار میں گئی، ہمارا بیٹا مولا سلامت رکھے، ہمارا پیر بیٹا بے بھائی مولا تمہاں لو۔ بی بی زینب کہتی ہے، جب میری ماں حق لینے دربار میں گئی، میری ماں کی عمر 18 برس تھی۔ تم نے 18 برس کی ضعیفہ دیکھی ہے؟ سمجھ لو، ٹھہر ٹھہر کے رو، اس لیے کہ قیامت تو برپا ہونا ہے۔ مولا کے صدقے میں جملہ سننا۔ بی بی زینب کہتے جب میری ماں دربار میں گئی، اس کی عمر 18 برس کی تھی، اور جب دربار میں گئی تو میری ماں کے بال سفید تھے۔ دربار میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر جب رسول کی بطول بیٹی محروم واپس پلٹی تو بی بی زینب کہتی ہے، میری ماں کے بالوں میں فضہ کے بالوں کی طرح چاندی آ گئی تھی۔ اللہ جانے 4 گھنٹے کا صدمہ۔ کیا سنا تم نے؟ لو محسن نقوی میرا بھائی شہید، آج اس کے بدلے کے مسائل بھی پڑھنے ہیں مجھے، تو 2 جملے اس کے بھی سن لو جو وہ بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ وہ محسن ہی پڑھتا تھا، اسی کا حق ہے، لیکن فضائل تم نے اس کے بیٹے سے سن لیے، مسائل کا جملہ اس کے بھائی سے سن لو۔ عددارو، بی بی زینب کہتی ہے، میری ماں دربار میں گئی، 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں رسول کی بطول بیٹی اکیلی کھڑی رہی۔ اور جب یہ محسن نقوی کے جملے تھے، اور جب بطول کے پیروں پر کھڑے کھڑے ورم آنا شروع ہوا، بالکل محسن کے جملے پڑھوں گا۔ محسن یہ جملہ کہا کرتا تھا، تو ورمائے ہوئے پیروں کو شرمائے ہوئے لہجے میں دیکھ کر ایک مرتبہ گھر کے نوکر سلمان سے کہتی ہے، چاچا سلمان، حاکم سے کہہ دے میرے مقدمے کا فیصلہ جلدی کرے، میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ ماتم کرو مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، سلمان حاکم سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں محسن کے بعد بھی اس طرح رو سکو گے یا نہیں۔ محسن اس طرح سے یہ جملہ پڑھتا تھا جب سلمان نے کہا، حاکم میرے رسول کی بیٹی کہتی ہے میری شہزادی کے حق کا فیصلہ
تمہیں روتے ہوئے، سارا دن ہو گیا ہے تمہیں روتے ہو میرے بھائی، مولا تیری دعائیں قبول کرے، مولا تمہارا رونا قبول کرے، لو جس کے دل میں جو دعائیں ہیں مان لو، میں جملہ کہہ رہا ہوں جو برداشت کرے. عزادارو سنو گے؟ ہاں روک سانسیں روکو. مجھے محسن کا جملہ کہنا. ہم سے پوچھتے ہو ہمارا فقہ کب سے بنا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا فقہ جعفری کب سے بنا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا راستہ مسلمانوں سے کب سے علیحدہ ہوا؟ ارے ہمارا راستہ تو اسی دن مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا تھا جس دن مسلمانوں کے دربار سے رسول کی بطول بیٹی منہ پھرا کر محروم واپس گئی تھی، اور محسن نقوی کہا کرتا تھا کہ بطول اس محرومی کے عالم میں گئی ہے کہ جب سے نے مسجد کو عبور کیا ہے تو بڑے بیٹے حسن نے. سنو گے حسن کے ماتم دارو؟ شہزادہ حسن کے ماتم دارو سنو گے؟ بڑے بیٹے مولا حسن نے ماں کا دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے. میرے مولا مجھے طاقت دینا پڑھنے کی، انہیں طاقت دینا سننے کی. یہ جملہ سن لے، جملہ پڑھ رہا ہوں اپنے محسن نقوی شہید کا. اماں حق لے آئی نانا کی امت سے. آج حسن کو زہرا نے جواب نہیں دیا، دامن چھڑایا آگے بڑھ گئی. لاڈلا بیٹا حسین جس کی کوئی بات بطول نے کبھی ٹالی نہیں، حسین نے اپنے مزاج کے مطابق ماں کا دامن پکڑ کے کہا، اماں جب جانتی تھی کہ حاکم شریف نہیں ہے تو دربار میں گئی تھی جو ماتم کرو نا، ماتم کرو. یہ ہے میرا بھائی مولا تمہیں سلامت، اور میرے بھائی مولا تمہیں سلامت. یہ منزل جس منزل پر ہے دیکھو 5-7 منٹ کی زحمت، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جہاں چیز چاہو نا کہ تمہاری ہر تمنا دعا پوری ہو، وہاں ماتم کر کے رو لینا. عزادارو آج بطول نے میری ماں بہنوں حسین کو بھی کوئی جواب نہیں دیا. جو تھوڑے دل کا مومن یا مومنہ ہے وہ مجھے معاف کر دے. میں اتنے سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن ایک جملہ ہے تاریخ کی حقیقت، میں پڑھے بغیر ماں بہنوں رہ نہیں سکتا. تمہارے ہاتھ بھی کھلے ہیں، تمہارے سروں پہ چادریں بھی ہیں ماشاءاللہ، تمہارے وارث بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بازار شام کا نہیں ہے، یہ کوٹھوں پر جو خواتین چڑھی ہوئی ہے نا، یہ زینب کو پتھر مارنے کے لیے نہیں، زینب پہ ماتم کرنے کے لیے. وہ میری ماں بہنوں جملہ سن لینا، اب جو ماتم کر سکتی ہے جیسے ہی حسین سے دامن چھڑا کر حوصلہ اور میرے بھائی خدا کے لیے مجھے پڑھنے دینا. ہاں اچھا میں چپ ہو جاتا ہوں، مگر مجھے تو حسن کی شہادت پڑھنی ہے. مجھے یہ جملہ تو کہنے دو میری ماں بہنوں، مولا تمہیں دو میرے بھائیوں مولا تمہیں سلامت رکھے. خدا کے لیے برداشت کر لینا جملہ. جیسے ہی بطول بی بی شہر مسجد عبور کر کے اپنے گھر میں داخل ہوئی، اب سننا میری بیٹیوں، تم یہ جملہ سننا. جو میری بیٹیاں ہیں نا وہ یہ جملہ سنے. ایک 6 برس کی بیٹی نے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور آ کر کہتی اماں تو دربار اور اتنی یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے رونے کا. تو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دیکھ رہے بھائی جعفر امیر والا تجھے زندگی دے صحت دے، تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو، میری بیٹی امریکہ میں ہے اسے، اس کے بچوں کو، تیرے داماد کو، تیری اہلیہ کو، تیرے بھائیوں کو، بھاوجوں کو، دوستوں کو، احباب کو، مومنین کو، ان مومنات کو مولا سلامت رکھے. اتنی بڑی مجلس وہ یہ جملہ سنو. بہت سنو. ایک بیٹی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا اماں آپ دربار اور اتنی دیر. سنو گے جملہ؟ اب حوصلہ کر کے سن لینا. اور جس کے بازوؤں میں طاقت ہے اور جس کے سینے میں دم ہے وہ ایک مرتبہ تو زینب کے پردے کو ضرور روئے. ایک مرتبہ جس فاطمہ نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا، حسین کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، جب زینب نے سوال کیا، زینب کی پیشانی
دربار کا سوال کریں تو نہ کر. اما کیوں میں دربار کا سوال کیوں نہ کروں؟ زینب اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی. سنو گے جملہ؟ زینب دربار کی ابتدا میں کرائی، دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے، مگر میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں مدینے کے دربار میں گئی، تو شام کے دربار میں جائے گی. میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، تو 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہے گی. مگر زینب جب میں دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی، میرے سر پہ چادر تھی، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. مگر جب تو دربار میں جائے گی تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. ہاتھ سے ماتم، اور جن کے ہاتھ کھلے ہیں تو ماتم تو نہیں کرتے. ہساؤ بچے سو میرے نوجوانوں سوال تو تم نے سنو. مولا حسن، مولا حسن تیرے ماتمدار آئے ہیں. مولا حسن آج 28 سفر ہے. ادادارو میرا مولا صبح سے روزے سے نہیں اٹھا، کوئی نہ اٹھا. تمہیں حسن کے جنازے کی قسم، سب اپنی جگہ بیٹھے روتے رہو. تمہیں امام حسن کی قسم، روتے رہو ماتم کرتے رہو. 5-7 منٹ دیکھو کیا موچا دکھاؤں گا. بلا رہا ہوں امام زمانہ کو، وہی پورسا لیں گے نا امام حسن کا. مولا مولا امام زمانہ میرے آقا آئیے، میرے سرکار زمانہ تیری کنیزیں بیٹھی ہیں، تیرے غلام بیٹھے ہیں. مولا مولا میرا مولا صبح سے روزے سے، میرا مولا صبح سے روزے سے ہے. اداداروں مغرب کی اذان ہوئی، میرے مولا نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر ایک مرتبہ روزہ کھولنے کے لیے پانی طلب کیا. جوزہ بنت اشعث ملونہ جو ایک بڑے صحابی کی بھتیجی ہے، جس نے یزید سے شادی کے لالچ میں، ہمیں تاریخ پڑھ رہا ہوں، یزید سے شادی کے لالچ میں پانی میں زہر ملایا. مجھے نہیں پتا حسن نے 1 گھونٹ پانی کا پیا، دوسرا ہاتھ کلیجے میں لگ کے کہا زینب زینب بیٹھو بیٹھو زینب. اور تمہیں حسن کی قسم، اور تمہیں مولا حسن کی قسم، اور مولا حسن کے تابوت کی قسم دے رہا ہوں. خدا کے لیے ماتم کرو، وہی کھڑے ہو کر ماتم کرو. مجھے 2 جملے بس جہاں میں جملہ کہوں گا. تمہیں مولا حسن کی قسم، تمہیں فاطمہ زہرا کے لال کی قسم، ہاتھ جوڑ کر سید کہہ رہا ہے میری محنت برباد نہ کرنا. میں لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی مجلس پڑھ رہا ہوں. جملے میں غور کر یہ حق ہے واطف کا. زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا، جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا. زینب دوڑی دوڑی آئی، ہاتھوں میں ایک لگن تھا. جیسے ہی بھائی کے دہن سے لگایا، فاطمہ کے لال میں کلیجے کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں اگلنا شروع کیے. آئیو زینب کا مقدر، بڑے بھائی کا کلیجہ کٹتے ہوئے دیکھا، چھوٹے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے پر. حوصلہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ہاں یہ حق ہے کہ میری بھی تو ہمت ہے نا، اور میں بھی انسان ہوں.
تم 3 منٹ سے زیادہ نہیں، تم نے کوئی غریب سے غریب جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور دفن ہوئے بغیر واپس آ گیا ہو؟ یہ حسن غریب کا جنازہ ہے۔ جیسے ہی جیسے ہی زینب کلثوم نے سجا کے روضہ رسول کی طرف بھیجا، مسلمانوں نے کمانوں پہ تیر ٹھہرنا بیٹا ماتم کرتے رہنا، خدا کے لیے تمہیں حسن کا واسطہ چنا میرا، ہاں میرا بیٹا چنا میرا مکمل ہونے دینا، اور تمہیں حسین کا واسطہ۔ ادھر مسلمانوں نے تیروں سے حسن کے جنازے کا استقبال کیا، ادھر میرا بھائی ابھی محسن کہہ رہا تھا نا، ویڈیو جو آپ پچھلے سال کی سن رہے تھے، عباس کو چلا لایا، آواز کی بیٹالیاں چلا، حسن کا جنازہ سوالوں میں ابھی آیا، عباس دوڑے آئے، گھر پہنچے، دیوار میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری، تیزی سے دوڑے، زینب نے راستہ روک کر کہا عباس تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو تجھے بھائی کا جنازہ دے کر بھیجا تھا، یہ تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا غازی کے ہاتھ زینب کے پیروں پر آئے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے شہزادی آج نہ رو، کل جب کہے گی رک جاؤں گا۔ ہم عدم کرو ماتم ہے اور تمہیں مولا کی قسم، مولا بھائی دو جملے سید، اس لیے یہ جملہ مجھے پڑھنے دیں۔ ادھر عباس ہوئے تلوار لے کر جنازے کی طرف اس طرح گئے کہ عباس کی تلوار زمین پہ خط دے رہی تھی، ادھر حسین نے اپنے غازی کے پپڑے ہوئے زیور دیکھ کر کہا عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ اٹھانا، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا۔ سنو گے، غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں لے چلو۔ اب جو جنازہ نیچے دیکھا تو اداکاروں جنازہ تو سفید ہوتا ہے نا، بس آخری جملے ہیں، کفن تو سفید ہوتا ہے نا۔ اب جو 18 جوانان بنی ہاشم نے دیکھا، مجھے نہیں پتا امت نے کیسا استقبال کیا تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا۔ حسین نے کہا پہلے کرنے چلو، جنازے سے تیر تو نکالے۔ جیسے ہی حسن کا جنازہ زینب کے گھر میں واپس آیا، زینب نے سر پیٹ کر کہا بھیا حسین میں نے تو بھائی کو سفید کفن پہنایا، ٹھہرو بیٹا ٹھہرو، ماتم کرو، ٹھہرو۔ آخری جملہ بس، آخری قرآن کی قسم، آخری جملہ بس یہ سن لو، مجھ پہ احسان ہوگا، مجھ پہ ایسا بیٹھے لینا، خدا کے لیے ماتم کرنا بیٹھ کر تمہیں امام حسن کی قسم سید ہو کر دے رہا ہوں۔